بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اہل سنت جس طرح صحابہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح اہل بیت رسول کریم سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ اجمعین سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہم حضرت حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو شہادت ہے امام مظلوم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی نسبت سے کچھ گزارشات آپ احباب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حسین اور حضرت عمر دونوں کی محبت اور دونوں کا کیا تعلق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اس طرح حضرت عمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی لگے۔ دوسری بات، جب حضرت عمر کے دور میں یزدگرد بادشاہ کی بیٹیاں آئیں تو امام باقر یہ روایت نقل کرتے ہیں، اصول کافی اہل تشیع کی کتاب ہے، مشہور و معروف ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا اس لڑکی کو آپ اختیار دے دیں، مسلمانوں میں سے جس کو یہ چن لے، منتخب کر لے، اس کو یہ لڑکی دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو مانا اور اس لڑکی کو حکم دیا۔ وہ چلتی ہوئی حضرت حسین کے قریب آئی اور اس نے اپنا ہاتھ حضرت حسین کے سر پر رکھ دیا۔ ذرا یہاں رک کر سوچیں، حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر غاصب ظالم سمجھتے تو کیا حضرت عمر کا دیا ہوا تحفہ حضرت علی قبول کر لیتے؟ نعوذ باللہ، اگر حضرت عمر غاصب اور ظالم ہوتے تو حضرت علی کے مشورے کو مانتے، ان کے فیصلے کو تسلیم کرتے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ تعلق اور محبت حضرت حسین اور حضرت عمر کا، حضرت عمر نے جب وظیفے مقرر کیے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر 5,000 درہم رکھا۔ یہاں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی ظالم اور غاصب سے حسنین کریمین کبھی بھی وظیفہ نہیں لے سکتے، لیکن ان نے یہ لیا۔ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں یہ واقعہ مذکور ہے، صفحہ 100 ہے، جلد نمبر 11۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کے جب خزانے حضرت عمر کے دربار میں آئے تو حضرت عمر نے مشورہ طلب کیا کہ اس مال کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ ایسے ہتھیلیوں کو جوڑ کر ایسے درہم و دینار سونے میں ڈالیں اور جتنا ان ہتھیلیوں میں آ جائے اتنا آپ جس کو دینا چاہتے ہیں اس کو دے دیں۔ تو تاریخ میں یہ بات، روایت میں یہ بات موجود ہے، تاریخ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے بھر کر آپ نے جس کو عطا کیا وہ حضرت حسن تھے، اور دوسرے نمبر پر جس کو عطا کیا تھا وہ حضرت حسین تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت حضرات حسنین کریمین سے کرتے، تاریخ بغداد میں
یہ روایت موجود ہے صفحہ 141 پہلی جلد میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے فرمایا حسین ہمارے پاس آیا کرو۔ تو ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہیں۔ تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ آپ اندر کیوں نہیں گئے؟ فرمایا میں نے اجازت طلب کی مگر اندر ایک میٹنگ ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، اس لیے مجھے اجازت نہیں ملی۔ تو حضرت حسین نے سوچا کہ اگر اندر جانے کے لیے عمر کے بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو پھر میں تو حسین ہوں، مجھے اجازت کیسے ملے گی؟ آپ واپس مڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا کہ حسین آپ آئے نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں آیا تھا لیکن آپ کا بیٹا دروازے پر کھڑا تھا، انہیں اجازت نہیں ملی، تو میں اسی سوچ میں چلا گیا کہ آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو مجھے اجازت کیسے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ ابن عمر کے درجے میں؟ عمر کے بیٹے کو عمر کے پاس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، لیکن آپ کی عزت اور مقام ابن عمر سے زیادہ ہے۔ یہ محبت اور پیار ہے حضرت عمر کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ کشف الغمہ اہل تشیع کی کتاب ہے، 398 صفحہ ہے، پہلی جلد ہے۔ اس میں بڑا پیارا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حضرت عمر کو اہل بیت کا دشمن سمجھتے ہیں، وہ اپنی اس کتاب میں ضرور پڑھیں اور سوچیں کہ عمر کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر منبر پر تشریف فرما ہے اور حضرت حسین تشریف لائے، ابھی چھوٹے تھے۔ حضرت حسین نے فرمایا انزل عن منبری ابی، میرے والد کے منبر سے نیچے اتر جاؤ، میرے نانے کے منبر سے نیچے اتر جاؤ۔ فبکا عمر، حضرت عمر رونے لگے۔ فرمایا صدقت یا بنی، اے بیٹا تو نے سچ کہا، منبر ابیک لا منبر ابی، یہ آپ کے والد کا منبر ہے، میرا منبر نہیں۔ ثم نزل من المنبر، پھر آپ منبر سے نیچے اترے۔ فاخذہ، حضرت حسین کو پکڑا اور ان کو اپنے ساتھ منبر پر الی جانبہ، منبر کی ایک سائڈ پر بٹھایا۔ پھر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس نے میری اولاد کی حفاظت کی اللہ اس کی حفاظت کرے، اور اس پر لعنت بھیجے جس نے مجھے میری اولاد کی وجہ سے تکلیف پہنچائی۔ تو کتنی عظیم شخصیت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جن سے صحابہ نے بھی محبت کی اور جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی۔ ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں، حسین وہ ہیں کہ جنہیں حضور نے چوما۔ ہم اپنے بچوں کو گود میں بٹھاتے ہیں، حسین وہ ہیں کہ جن کو حضور نے گود میں بٹھایا۔ ہم اپنے بچوں کو کندھوں پر بٹھاتے ہیں اور حسین وہ ہیں کہ جن کو حضور نے کندھوں پر بٹھایا۔ ہم بچوں کو خوشبو لگا کر ان کی خوشبو کو سونگھتے ہیں اور حسین وہ ہیں کہ جن کے بالوں کو حضور سونگھتے تھے۔ ہم پھولوں کی خوشبو سونگھتے ہیں اور نبی کریم فرماتے ہیں ہما ریحانتائی من الدنیا، حسن اور حسین یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ پھر جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبت کرے اور جن سے محبت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تو پھر سنی ان سے کیوں نہ محبت کرے۔ ہم تو ان راہوں سے بھی محبت کرتے ہیں جن راہوں سے حضور گزرے، ہم ان شہروں سے محبت کرتے ہیں جہاں حضور کے قدم لگے، ہم ان غاروں سے محبت کرتے ہیں جہاں حضور بیٹھے، ہم ان گلیوں سے محبت کرتے ہیں جن گلیوں میں آپ کے قدم لگے، ہم اس حجر اسود سے محبت کرتے ہیں جس کو آپ نے چوما ہے، تو پھر ہم حسن و حسین سے کیوں نہ محبت کریں کہ جن کی پیشانی کو حضور نے چوما، جن کو گود میں حضور نے بٹھایا اور جن کو کندھوں پر بٹھا کر محبوب نے سیر کروائی، یہ حسین ہیں۔ ان کی محبت
ہمارا ایمان ہے۔ سنی حسین سے محبت کرتا ہے، سنی حسین سے پیار کرتا ہے، سنی حسین سے محبت کرنا اپنا ایمان سمجھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔